بھٹی صاحب، تین اہم ترین کیسز عمران خان صاحب کے خلاف چل رہے ہیں، جن میں ایک توشہ خانہ کیس ہے جس کے اندر ایک فارن فنڈنگ کیس ہے، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین وائٹ کا کیس چل رہا ہے جس کے پیچھے مجھے شک ہے کہ نون لیگ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کیسز کا پریشر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اپنی بنی بنائی سہمیت تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ الیکشن جلدی ہوں، پاور میں آئیں اور گرفتاریوں سے یا ان کیسز سے بچے، ڈسکوالیفیکیشن سے؟ بھائی جان، اس کے 4-5 اینگل ہیں ایک جملے میں۔ پہلا تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں تو کوئی نہیں۔ دوسرا ہے نااہلی اور گرفتاری کا خطرہ بھی۔ تیسرا، قومی اسمبلی میں وہ نکلے، جلسے کیے، لانگ مارچ کیا، اور آخری جو یہ جگتیں جو مارتے تھے کہ اگر آپ اتنے سنجیدہ ہیں تو اسمبلیاں توڑ دیں، جس طرح یہ قومی اسمبلی جعلی تھی اب ان کے اصلی ہو گئی، اسی طرح اب یہ اس اسمبلی کو بچانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ تو یہ چوتھا مرحلہ اسمبلی توڑنے کا۔ پانچواں یہ ہے کہ ملک کا سوا ستیہ ناس کر دی انہوں نے 8 مہینوں میں، اور عمران خان جو کہتے تھے کہ میں نے فوج کے پاس شوکت ترین کو بھیجا تھا کہ اگر یہ آ گئے تو ملک معیشت تباہ ہو جائے گی، وہ اس کی بات سچی ثابت ہوئی۔ اور آخری بھائی جان ایک طرف آخری بات ایک سنتے جائیے گا، آخری بات یہ جو دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ڈرائی کلیننگ مشین لگی ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب ڈرائی کلین ہو گئے، سلمان شہباز صاحب ڈرائی کلین ہونے جا رہے ہیں، شہباز شریف، حمزہ اور نواز شریف ڈرائی کلین ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف اتنی لو لیول پستی اور گھٹیا قسم کی ہے کہ آپ کو سیتا وائٹ ہی ملا ہے 2002 کا کیس کہ اس میں ان کو نائل کرنا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کریں۔ کل تک نواز شریف صاحب کہتے تھے مجھے سب سے بڑا دکھ ہے کہ میری بیٹی پہ مقدمہ، زرداری صاحب کہتے تھے اور بلاول روتے تھے کہ ہماری خواتین کو بھی نہیں بخشا۔ آج آپ کو بیڈ روم میں گھسنے کا ملا ہے، مر جاؤ، شرم سے ڈوب کے مر جاؤ اگر آپ مصدق ملک صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شک تو آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ سیتا وائٹ کیس کا جو کیس ہے وہ آپ لوگ کروا رہے ہیں اور یہ بلو دا بیلٹ آپ جا رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسے حقائق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی بہت ہی بڑا سچ ہے جو اب تک سامنے نہیں آیا؟ مقصد کیا ہے اس کیس کا؟ دیکھیں، کیس ہم نے تو کیا نہیں ہے اور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور اگر وہ تمام چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب ٹھیک ہے تو کل صبح وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بھٹی صاحب خود بھی ذکر کرتے رہے ہیں اس کیس کا بھی اور اس طرح کے بھی کئی کیسز کا، تو مجھے نہیں پتا کس کو کس وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ جس نے ذکر کیا وہ سب ڈوب کے مر جائیں پھر۔ لیکن میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک کیس ہے، وہ آیا ہے، وہ کورٹ کے اندر جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ میری بات سنیں میرے ساتھ، اچھی بری کی بات نہیں ہے، آپ اس کا ذکر کرتے رہیں، میری بات کرنے دیں۔ آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں، اچھے برے کی میں بات نہیں کر رہا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صبح کیس عدالت میں لگ رہا ہے، جو عدالت فیصلہ کرے گی آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کے مدعی ہم نہیں ہیں، ہم نے یہ کیس فائل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے جو کیس ہوگا، جو اس کی حقیقت ہوگی، نہیں آپ شک کرنے سے آپ کو یہ شک میں بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، یہ تو کوئی ایسی مناسب بات نہیں ہے کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے کیا ہے۔ سب سے خطرناک کیس کون سا ہے عمران صاحب کے لیے جس سے لگ رہا ہے کہ وہ ان کو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ یہ جس طرح کا بتایا گیا ٹیرین وائٹ کا کیس ہو سکتا ہے، توشہ خانہ ہو سکتا ہے، فارن فنڈنگ، کیونکہ یہ بات تو صحیح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا، اور عمران خان صاحب سے کل ان کا جو ایک 2004 کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی تھی، ایک اس کے متعلق ایکسپلینیشن مانگی کہ آپ نے دی تھی کہ نہیں دی تھی یہ کسٹڈی کے حوالے سے۔ دیکھیں 2004 کے بعد عمران خان صاحب تقریباً 3 سے 4 دفعہ ایم این اے بنے ہیں، تو ابھی کیوں آ کے یہ سارے گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں؟ سوال تو یہ اٹھاتے ہیں۔ توشہ خانہ کی چھابی لگا کے یہ جو نون لیگ والے روزانہ بیٹھ جاتے عظمیٰ میں، جب ان سے سن لیں ذرا، جب لاہور ہائی کورٹ میں ان سے پوچھا گیا گورنمنٹ سے کہ توشہ خانہ کی لسٹ دیں سب کی، تو کیوں بھاگ گئی ہے حکومت؟